لباس لباس کہتے ہیں پہننے کے کپڑے کو. جو کپڑے ہم پہنتے ہیں اسے لباس کہتے ہیں. تو دوستو، آج کا سبق ہے اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 45. اس سبق میں اردو پڑھنا سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ لباس کے بارے میں بھی بہت سی مفید اور کارآمد باتیں پڑھیں گے. تو چلیے، اگر آپ اردو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں آپ شرکت فرمائیں. ہم آپ کو اردو پڑھنا سکھائیں گے انشاءاللہ. تو لباس، باہر کی گرمی، سردی کی شدت کے معنی تیزی، سختی. سردی کی شدت سے بدن کو محفوظ رکھنا، محفوظ یعنی بچانا، محفوظ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے. اس جگہ پہ واجب کے معنی ضروری. باہر کی گرمی، سردی کی شدت سے بدن کو محفوظ رکھنا واجب ہے تاکہ اس کی اندرونی حرارت کہتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر جو گرمی ہے، اسے گرمی کو حرارت کہتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ جسم کی گرمی مراد ہے. اندرونی حرارت اعتدال کے ساتھ قائم رہے. اعتدال یعنی معتدل، جتنی ضرورت ہے. اعتدال یعنی جتنی جسم کو ضرورت ہے. اگر سردی کے موسم میں انسان اگر گرم کپڑے نہیں پہنتا ہے تو پھر اس کے بدن کی جو حرارت ہے وہ ماند پڑ جائے گی. لیکن جب انسان لباس پہنتا ہے، گرم کپڑے پہن لیتا ہے، تو پھر اندرونی حرارت وہ اعتدال پہ آ جاتا ہے. تو لباس کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا تاکہ اس کی اندرونی حرارت اعتدال کے ساتھ قائم رہے. بدن کی جلد سے بھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی ہمارے جسم کے اوپر جو کھال ہے اس سے بھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، مگر اس سے کامل حفاظت نہیں ہو سکتی، یعنی پوری حفاظت نہیں ہوتی. جانوروں کو کھال کی امداد کے لیے اون اور بر عطا کیے گئے ہیں. جانوروں کو کھال کے ذریعے سے، یعنی اس کی کھال موٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر اون ہوتے ہیں، اس کے اوپر بال ہوتے ہیں، تو یہ سب کے ذریعے سے اس کی تو حفاظت ہوتی ہے. لیکن انسان کی جو جلد ہے وہ بالکل چکنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے انسان کو لباس کا استعمال کرنا ہوتا ہے، لباس پہننا ہوتا ہے تاکہ اندرونی جو حرارت ہے، گرمی ہے، وہ اعتدال پہ رہے. تو چلیے یہاں سے ایک مرتبہ پھر سے ہم پڑھتے ہیں. باہر کی گرمی، سردی کی شدت سے بدن کو محفوظ رکھنا واجب ہے تاکہ اس کی اندرونی حرارت اعتدال کے ساتھ قائم رہے. بدن کی جلد سے بھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، مگر اس سے کامل حفاظت نہیں ہو سکتی. جانوروں کو کھال کی امداد کے لیے اون اور بر عطا کیے گئے ہیں. انسان کو لباس تیار کرنے کی حکمت دی گئی ہے. پس لباس ایسا ہونا چاہیے کہ سردی کے وقت اندرونی حرارت کو خارج ہونے سے اور گرمی کے وقت بیرونی یعنی بیرونی گرمی کو بدن میں سرایت کرنے سے، سرایت کرنا یعنی اندر داخل ہونا، سرایت کرنے سے روکے.
لباس ایسا ہونی چاہیے کہ سردی کے دنوں میں اندر کی حرارت کو باہر نکلنے سے اور گرمی کے دنوں میں باہر کی جو حرارت اور گرمی ہے اس کو اندر داخل ہونے سے لباس روکے۔ سخت موسموں میں، موسم کی جمع موسموں، سخت موسموں میں اون یا روئی کے دبیز یعنی موٹے کپڑے موزوں ہوتے ہیں، مناسب ہوتے ہیں، موزوں یعنی مناسب ہوتے ہیں۔ معتدل موسم میں ہلکے کپڑے۔ تمام جسم میں سر اور دھڑ زیادہ حفاظت کے قابل ہیں۔ بچوں کو لباس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سردی کھانے سے وہ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ کون؟ بچے۔ سردی کھانے سے وہ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں اصلی حرارت کم ہو جاتی ہے، اس لیے جوانوں کی بنسبت بوڑھوں کو لباس کی زیادہ حاجت ہے۔ حاجت یعنی ضرورت ہے۔ سونے کی حالت میں بدن کی اصلی گرمی زیادہ نکلتی ہے، خصوصاً فصل بہار یعنی جو پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے، ان دنوں میں۔ فصل بہار میں پچھلی رات کی خنکی اور شبنم بہت برا اثر کرتی ہے۔ ایسے وقت میں بدن کو گرم رکھنے کے لیے سائے کی جگہ یا اوڑھنے بچھونے کا معقول سامان ہونا چاہیے۔ تر لباس پہننا ہمیشہ مضر ہے۔ تر یعنی گیلا، بھیگا ہوا کپڑا، گیلا کپڑا پہننا ہمیشہ مضر ہے یعنی نقصان دہ۔ مضر مانے نقصان دہ۔ تر لباس پہننا ہمیشہ مضر ہے۔ اس کو جھٹ پٹ سکھا لو یا بدل ڈالو۔ میلا، کثیف بھی میلا کو کہتے ہیں یعنی گندا۔ میلا، کثیف اور بدبودار لباس بھی تندرستی میں خلل ڈالتا ہے۔ موٹے جھوٹے کم قیمت کپڑے کا مذائقہ نہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ کم قیمت کپڑا ہے، موٹا جھوٹا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، مگر صاف اور ستھرا ضرور ہو۔ کپڑا چاہے آپ کا مہنگا ہو یا سستا ہو، جیسا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے جب کپڑا آپ کا گندا ہوتا ہے۔ اس لیے کپڑا جیسا بھی ہو مگر صاف اور ستھرا ضرور ہو۔ کپڑے کو دھوپ دکھانے سے پسینہ وغیرہ کی بو رفع ہو جاتی ہے۔ رفع یعنی دور، رفع کے معنی دور ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار جھاڑنے، جھٹکنے سے اور میل کچیل دھونے سے دور ہوتا ہے۔ لباس کی مقدار اور وضع حیا اور ادب کے برخلاف نہ ہونی چاہیے۔ یعنی لباس کی مقدار یعنی اس کی لمبائی، چوڑائی اور اس کے جو وضع قطع ہیں وہ ایسا ہو جس میں انسان کا ایک پردہ ہو، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ حیا کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسا لباس نہیں ہونی چاہیے جس سے بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ تو لباس کی مقدار اور وضع حیا اور ادب کے برخلاف نہ ہونی چاہیے۔ بدن کے وہ حصے ضرور پوشیدہ رہیں جن کا پوشیدہ رکھنا واجب ہے۔ پوشیدہ مانے چھپانا۔ خوش رنگ، پھولدار اور زرین کپڑے زیب و زینت کے لیے ہوتے ہیں، مگر ایسا مہین کپڑا، مہین یعنی باریک کپڑا پہننا جس سے نہ بدن کی حفاظت ہو نہ پردہ، محض فضولی اور حماقت ہے۔ محض کے معنی صرف، فضولی یعنی بیکار اور حماقت یعنی بیوقوفی، تو محض فضولی اور حماقت ہے۔
چلیے، تو آج آپ نے اس سبق میں لباس کے بارے میں چند کارآمد اور مفید باتیں پڑھیں۔ اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اس کو بھی یاد کریں۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ شدت، شدت کے معنی سختی۔ اعتدال، اعتدال معنی درمیان، اعتدال یعنی درمیان، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، معتدل، درمیان۔ مضائقہ، مضائقہ معنی حرج۔ سرایت، سما جانا، سرایت کر جانا یعنی گھس جانا، سما جانا۔ خصوصاً، خصوصاً خاص کر۔ کثیف، کثیف سے میلا، گندا۔ رفع، رفع کے معنی اٹھانا، چھوڑنا۔ زرعی معنی سنہرا، اور فضولی، فضولی یعنی بے وقوفی، بیکار، بکواس۔